دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لاعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش ہائے مبارک کان کی مدح و ثنا کرتے ہوئے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ امر مسلم ہے کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب کی ہر چیز و ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ سچا عاشق وہی ہے جو اپنے محبوب کی خوبیوں کو احسن طریقے سے بیان کرے، اور یہ تو محبوب خدا کی بارگاہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محسن خوبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جن کی ہر ادا بے مثل و مثال ہے۔ اس شعر میں پہلے اور دوسرے دونوں مصروں میں لفظ کان کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے مصرع میں جو لفظ کان ہے اس کا مطلب گوشت سننے کا عضو ہے، اور دوسرے مصرع میں جو لفظ کان ہے اس کا معنی خان معدن ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان کی توصیف و تعریف کرتے ہوئے شعر کے ابتدا میں فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ مبارک کان دور کی آواز ہی سن لیتے ہیں اور نزدیک کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ شعر میں صرف دور اور نزدیک مطلق کہا گیا، دوری اور نزدیکی کی مسافت اور فاصلہ نہیں بتایا گیا کہ اتنے دور تک ہی یا اتنے نزدیک تک ہی سن سکتے ہیں، بلکہ دور کی اور بہت ہی نزدیک کی بات سن سکتے ہیں۔ اس شعر کی ایک خوبی اور واضح کر دوں کہ حضرت رضا بریلوی نے سننے والے کی اضافت کر کے مزید وضاحت کر دی ہے کہ یہ کان بذات خود سنتے ہیں، کسی آلہ کے وسائط سے نہیں سنتے۔ آج کے جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے آدمی دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے کی بات کو سماعت کر لیتا ہے، لیکن وہ آدمی ٹیلی فون کے آلات کا محتاج ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برقی الائن اور سیٹلائٹ کے رابطے کا بھی مرہون منت ہے۔ لیکن یہ وہ مقدس کان ہے جو کسی وسائط کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس کانوں کی قوت سامعہ اتنی تیز اور قوی بنائی ہے کہ چاہے جتنی بھی دوری ہو سماعت کے لیے مانے نہیں، بلکہ ان کی سماعت کا تو یہ عالم ہے کہ سرزمین مدینہ منورہ پہ رہ کر آسمان کی آواز سماعت فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اس وقت میں آسمان کی چرچاہٹ سن رہا ہوں۔ یہ خطاب آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے، اور اس وقت آپ جسم اقدس کے ساتھ بشری لبادہ میں صحابہ کے روبرو تھے۔ اب ایک حدیث ایسی ملختہ ہو جس میں ذکر ہے کہ جب آپ شکم مادر میں جلوہ افروز تھے تب آپ کی قوت سامعہ کا کیا عالم تھا، اور آپ کیا کیا سماعت فرماتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں شکم مادر میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا، اور اسی طرح شکم مادر میں چاند کے عرش کے سامنے سجود ہونے کی آواز بھی سنتا تھا۔ وہ مقدس کان قوت سامعہ کی خرق عادت طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن میں بھی بے نظیر تھے۔ محبوب رب العالمین ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان مقدس کانوں کے حسن کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یعنی آپ کی مبارک زلفوں کے درمیان دونوں سفید کان یوں محسوس ہوتے تھے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے طلوع ہوں۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان مقدس کانوں کو لعل کرامت کہہ کر عشق نبی کے جوہرات کی لڑی پروئی ہے۔ کان لعل کرامت یعنی کرامت کے جوہرات کی خان یا معدن، جوہرات کا خزانہ نہیں کہا بلکہ کان یعنی معدن کہا جو خزانے سے ہزار ہاں گنا زیادہ ہے۔ بارہا ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ بادشاہ کا خزانہ حکومت کا خزانہ، لیکن ان خزانوں کی بساط یا وسعت کتنی ہوتی ہے؟ یہی کوئی ایک یا دو کمرہ یا بہت زیادہ تو ایک مکان یا ایک حویلی، سونے چاندی اور جواہرات سے لبالب بھری ہوئی ہو، لیکن وہ ذخیرہ معدن کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس ذخیرہ سے کئی گنا تو معدن کے ایک گڑھے کے ایک کونے سے بآسانی دستیاب ہو سکتا ہے۔ جن حضرات کا تعلق معدنیات سے ہے یا جن حضرات نے کبھی معدن کا معائنہ کیا ہے وہ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ خان معدن ایکڑوں اور میلوں زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کھود کھود کر تھک جاؤ گے
لیکن ختم نہیں ہوگی۔ تو ذرا سوچو، جوہرات کی ایک کان سے کتنے جوہرات دستیاب ہو سکتے ہیں، کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان کو کان لعل کرامت کہہ کر اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان سے 1 2 50 100 معجزات کا ہی صدور نہیں ہوا، بلکہ جس طرح کان معدن سے بے حساب لعل و جوہر نکلتے ہیں، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کرامت یعنی معجزہ کے جواہرات کی کان ہے، جن سے بے حساب و بے شمار معجزات صادر ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ قیامت یا معجزہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی خرق عادت، کسی فعل کا صادر ہونا جس کو دیکھ کر لوگ متحیر ہو جائیں۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا، مردے کا زندہ ہونا۔ لیکن کرامت اور معجزہ میں یہ فرق ہے کہ ایسا کوئی خرق عادت فعل کسی نبی سے ظہور میں آئے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔